بالکل صحیح آ رہی ہے. آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ؟ بہت زبردست. اچھا، پہلے بھی میرا ایک سوال ہے کہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر جو زرتشت مذہب کے عقائد کی ریفلیکشن ہوتی ہے، جیسے نماز ہے یا کل صلات ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں نا سملرٹیز ہمیں نظر آتی ہیں اس کے اندر. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس وقت مکہ میں کوئی زرتشت مذہب ماننے والے لوگ بھی تھے؟ کیونکہ دیکھیں جیوز اور عیسائی اور وہ تو سارے چیزیں وہ تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، تو وہ وہاں سے آتی ہیں چیزیں سارے کہ وہ فیری ٹیل اسٹوریز ہوتی ہیں. لیکن زرتشت مطلب تو فارس میں تھا، یعنی کہ ایران میں تھا. یہ چیزیں کیسے اس میں وہ ہو گئی؟ دیکھیں جو زرتشت مذہب ہے نا, یہ بہت ایک تاریخ ساز مذہب ہے. آپ اگر دیکھیں انڈیا میں بھی آپ کو اس کے پارسیوں کی شکل میں ہندوازم پہ اس کی بہت بڑی چھاپ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے خود کچھ بھی زرتشتزم سے نہ لیا ہو. بھائی یہودیت تو زرتشتزم سے آئی ہے نا. دیکھیں جو سائرس دا گریٹ تھا, نہمیاں جو تھا کنگ, اور اس کے وقت میں جو تھا سارا کچھ, یہ یہودیت اس ٹائم بنائی گئی تھی نا اصل میں. جب بیبلونین ایکسائل کے بعد, جب بیبلون کو, بابل کو جب فارس ہرا دیتا ہے, اور زرکسیز یا احش ویروش اس بادشاہ کا نام جو ہے نا, کورش جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کورش اعظم, وہ تھا جس نے یہودیوں کو اجازت دی تھی کہ تم جا کے دوبارہ سے اپنا وہ بناؤ, اپنا ٹیمپل بناؤ. ٹھیک ہے, تو یہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے اصل میں. صحیح ہے. اور دوسری بات ہے کہ نماز وغیرہ, اب آپ یہ مت سمجھیں کہ نماز کا جو شمولیت ہے اسلام میں وہ کہاں سے آتی ہے. وہ مکے سے نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مکے میں رسول نے نماز بھی پڑھنی بتا دی تھی, قرآن لکھ رہے تھے, سب کچھ چل رہا تھا. یہ سب ایک جھوٹ ہے. ٹھیک ہے, اصل سٹوری اسلام کی یہ ہے کہ اسلام پیدا بہت بعد میں ہوتا ہے. یہ کوئی ایسا مذہب تھا, پہلے ایک پروٹو اسلام تھا جو کہ مسیحت سے اور اس طرح کے دوسرے مذہبوں سے بہت ملتا تھا. پھر جب اسلام امیہ آل امیہ کے دور میں اسلام اس طرح سے موجود نہیں تھا, پھر مروان کے دور میں ایک اسلام کی ابتدائی شکل سامنے آتی ہے جس میں کوئی دوسری اسلامی کتاب نہیں تھی سوائے قرآن کی. یہ بات آج میں نے پہلے بھی اسٹریم میں کی ہے. اور پھر عباسیوں کے دور میں حدیثیں لکھی جاتی ہیں, فقہ لکھی جاتی ہے, شریعت لکھی جاتی ہے, بڑے بڑے امام آتے ہیں, اور بخارا سے بخاری آتا ہے, واقدی آتا ہے. جی واقدی تو چلیں کہتے تھے مدینے کا ہے, ٹھیک ہے. پھر اندلس سے یہ آتے ہیں, یہ سب کے سب ان جگہوں سے آتے ہیں جو کہ آلریڈی زوراسٹرین اثر میں تھی. اور پھر نماز جو ہے وہ تو جیسے زرتشتوں کی بھی 5 نمازیں ہوتی ہیں, اسلام میں جو نماز ہے وہ سورج کی پوزیشنز کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہے, جس طرح سے ان میں بھی اسی طرح پڑھی جاتی ہے. یہودیوں میں بھی جو نماز کا تصور ہے اصل میں زرتشت مذہب سے لیا گیا. زرتشت مذہب جو ہے وہ بہت پرانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہودی مذہب جو ہے اس کی پیدائش تقریباً 2400-2300 سال پہلے ہوتی ہے آج سے, پراپر جس کو پیدائش کہتے ہیں, جو فارمل جوڈائزم سامنے آتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آیا ہے وہ عباسیوں کے دور میں یا آل مروان کے دور میں اس ٹائم آیا ہے جب اسلام کو فارملائز کیا گیا. مذہب جب پہلے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک انفارمل ریلیجن, ایک پروٹو ریلیجن کے طور پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اسے فارملائز بعد میں کیا جاتا ہے جب اسے سرکاری سرپرستی ملتی ہے. جیسے کہ مسیحت جو ہے وہ موجود تھی پہلی دوسری صدی عیسوی میں, مگر اصل میں وہ مسیحت جسے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس کی بنیاد پڑتی ہے جب 327 عیسوی میں جو کانسٹنٹین اعظم تھا وہ مسیحی بن جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کانفرنس آف نیسا کراتا ہے اور مسیحت کے بنیادی عقائد کی وہ کیا کرواتا ہے, ترویج کرواتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو کرسچینٹی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اسلام بھی تب پیدا ہوتا ہے جب
بنو عباس جو ہیں وہ اسلام کو سرکاری سرپرستی میں مذہب کے طور پہ اور نیشنل مطلب جو سرکاری پروپیگنڈا کے طور پہ پوری اپنی سلطنت میں پھیلاتے ہیں، تو وہاں پہ اسلام پیدا ہوتا ہے، ساری حدیثیں لکھی جاتی ہیں، ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھیے کہ مکے میں کسی نے نمازیں پڑھائی تھی، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ قرآن سے اچھا، اگر آپ خود پوچھیں، ٹھہریں آخری بات، قرآن سے اگر آپ خود پوچھیں کہ نماز کیا ہے، آپ حدیث کو رکھ دیں سائیڈ پہ جو کہ عباسیوں کے دور میں لکھی گئی تھی، فقہ کو رکھ دیں، تاریخ کو رکھ دیں سائیڈ پہ، جتنی شریعت انہوں نے بعد میں، آپ مالک کو، حنبل کو، ان سب کو سائیڈ پہ رکھیں جو کہ حضرت محمد سے بہت بعد میں آئے تھے، اور آپ پھر صرف قرآن سے پوچھیں کہ نماز کیا ہے، آپ ایسے سمجھیں کہ قرآن کے علاوہ اسلام کی کوئی دنیا میں کتاب موجود نہیں ہے، اور آپ قرآن سے پوچھیں سر کہ قرآن نماز سے کیا کیا ہے۔ سمجھیں؟ قرآن سے تو پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ اور قومار راکین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، اور سجدے کا ذکر ہوتا ہے، باقی ہاں تو کوئی جی، تو ڈیٹیلز یہی تو نہیں میں ہے اس آپ کی کو کہ کہہ رہا ہوں نیت نا کیسے باندھیں، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، نتھنگ، مطلب کوئی بھی ڈیٹیل نہیں ہے اس کے اندر، قرآن اس کے لیے تو اندر میں آپ کو نماز کے کہہ رہا ہوں حوالے سے۔ کہ اسلام جو ہے وہ قرآن ایک ایلین ہے اسلامی کارپس کے اندر، ٹھیک ہے، قرآن جو ہے نا وہ ایک ایلین ہے، کیونکہ قرآن وہ اسلام بتاتا ہی نہیں ہے جو اسلام مسلمان مانتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں آپ؟ قرآن بتاتا ہے سلاد سلاد سلاد، سلاد کیا ہے بھائی؟ کیا سلاد وہی زرتشتوں والی 5 وقت کی نماز ہے جو کہ مسلمان آج جی، پڑھتے ہیں؟ کوئی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کی مکمل، اسلام کی مکمل کتاب، اسلام خود کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن ہے، اور حجت الوداع کے موقع پہ وہ حدیث، وہ آیتیں موجود ہیں کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا۔ اس ٹائم کوئی مالک نہیں آیا تھا، اس ٹائم کوئی بخاری نہیں آیا تھا، کوئی مسلم نہیں آیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اسلام ان سب کے بغیر مکمل تھا۔ تو ایک بات ہے نا کہ اگر آپ ایک مکمل شدہ چیز کے اندر بعد میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہاں تو مطلب یہ ہے کہ وہ چیز مکمل نہیں تھی، یہاں پھر مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے بعد میں اضافہ کیا وہ فراڈیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس غالب کے بھائی علاوہ کسی اضافے سے سچویشن کیا میں مراد ہے آپ کی؟ بھائی حدیث اضافہ اضافے ہی سے ہے نا، دیکھیں اگر اسلام جو ہے وہ حجت الوداع کے موقع پہ آخری آیت نازل ہو گئی تھی اور اسلام کو مکمل تھا، تو مکمل اسلام میں صرف قرآن تھا نا بھائی، حدیث تو نہیں تھی نا۔ صحیح صحیح۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ مکمل اسلام میں حدیث، پھر اگر اسلام اس ٹائم مکمل تھا تو پھر حدیث کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے تو نہیں یہ چاہا تھا نا کہ حدیث کی کتابیں ہوں۔ آج انجینئر مرزا بیٹھ کے دن رات اس کے اوپر باتیں کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ حدیث کی کتابیں موجود ہوں؟ لیکن انجینئر کا اگر ہم پورا کیس حدیث ہی کی حدیث پہ کتابیں، ہے، ہاں کیونکہ مکمل میرا پھر اسلام میں تو یہ حدیث کی گنجائش ہی نہیں ہے نا بھائی۔ ہم تو آپ سے یہ صحیح سوال کر رہے ہیں صرف اور صرف کہ مکمل اسلام اگر صحیح۔ تھا مکمل، حضرت محمد نے خود اگر اسلام کی تکمیل کی تھی تو کہاں سے آ گیا بھائی؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو ایک میں سمجھ رہا ہوں، میں صرف جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم بیچ میں سے حدیث کو نکال دیں تو قرآن تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ تو بھائی پھر اللہ پاگل تھا کہ اللہ نے کہا کہ یہ اسلام مکمل ہے اور جس میں صرف قرآن ہی تھا؟ تو پھر سوال تو پھر ہوں، اسلام کی دیکھیں، بنیاد اسلام کی جو ہے وہی کھوکھلی ہے نا۔ میں تو آپ کو صرف یہ بات باور کرا رہا ہوں کہ اسلام کی بنیاد کھوکھلی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میری بنیاد ہے، اور قرآن کی بنیاد، قرآن آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ نماز کیا ہے، قرآن آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ حج کیا ہے، قرآن آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ توحید کیا ہے، مکمل طور پہ قرآن آپ کو اس طرح سے نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ قرآن آپ کو یہ نہیں ہاں بتا سکتا کہ رسول ڈیٹیلس کون تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح۔ مسئلے ہیں نا جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، وہ مسائل یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ریپیٹیشن بہت ہے، بہت ہوں زیادہ ہوں واقعات کی ہوں بار بار ریپیٹیشن۔ ہوں